ڈے میں جو ہمیں OSPI جو دیا گیا ہے وہ آپ کی خدمت میں ہم ایکسپلین کریں۔ جس طرح ہمیں معلوم ہے کہ جنرل پیتھولوجی جو ویک 11 ہے اس میں جو OSPI ہے وہ تھوڑا سا 4 سب پورشن اس میں شامل کی گئی ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی خدمت پہ 1 بائی 1 وہ ایکسپلین کریں۔ تو ہمارا ٹارگٹ یہ ہوگا سب سے پہلے کہ ایک بلڈ کس طرح کلاٹ ہوتا ہے، وہ سیل کے اندر کس طرح اس کا فینومینا ہے، یا سیل کے باہر ایک خون کس طرح کلاٹ ہوتا ہے۔ جس طرح ہم نے آج کا جو ہمارا ٹارگٹ ہے OSPI جو ہے وہ ہے ایسٹیمیشن آف پروتھرومبین ٹائم، یہ ہم ایکسپلین کریں گے۔ لیکن ان کے لیے ضروری ہے کہ جو ہیموسٹاسس کا جو 3rd پارٹ ہے کوگولیشن کیسپیڈ، وہ ضروری ہے۔ جب تک وہ ہم نہیں انڈرسٹینڈ کریں گے تو یہ پروتھرومبین کا جو ٹیسٹ ہے پھر یہ ہم آسانی سے انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے۔ جس طرح جو کوگولیشن کیسپیڈ کیا ہے، دس از دا کمبینیشن ایک کیمیکل پرولونگ ریئیکشن ہوتا ہے جس میں دیر آر 13 فیکٹر شامل ہوتے ہیں جو لیور میں بنتے ہیں، وہ پروٹین سے بنتے ہیں۔ اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ جب ہماری باڈی میں انجری ہو جائے اس کو پلیٹلیٹس کے ساتھ جو امیون سسٹم ہے اس کے ساتھ مل کر کو کلاٹ کرنا، اس کے ساتھ کوآرڈینیشن کرنا۔ تو سب سے پہلے تو یہ تو ایک پرولونگ ریئیکشن ہے، کیمیکل ریئیکشن، یہ 2 طریقوں سے ہوتا ہے، سیل کے اندر بھی ہوتا ہے اور سیل کے باہر جو کیویٹی ہوتا ہے ادھر بھی خون کلاٹ ہوتا ہے۔ جس طرح سب سے پہلے جو کوگولیشن کیسپیڈ ہے وہ ہم 2 میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، ایک جو ہے وہ ایکسٹرینسک پاتھ وے ہے اور دوسرا جو ہے وہ انٹرینسک پاتھ وے ہے۔ ایکسٹرینسک پاتھ وے جو ہے اس کو ہم ٹیشو ٹروما بھی کہتے ہیں۔ جس طرح ہیموریج ہوتا ہے، ایک جب بلڈ جو ہے وہ ویسل سے باہر آ کر جم جاتی ہے، یہ سب سے پہلے کس طرح ہوتا ہے، دس از دا پرولونگ کیمیکل ریئیکشن۔ یہ سب سے پہلے ٹیشو فیکٹر جس کو ہم ٹیشو تھرومبوبلاسٹین بھی کہتے ہیں وہ ریلیز ہوگا، وہ ایکٹیو ہوگا۔ وہ کس چیز کو ایکٹیویٹ کرے گا، وہ ایکٹیویٹ کرے گا فیکٹر 7 کو ایکٹیویٹ کرے گا کیلشیم کی مدد سے، اور وہ پھر جو ہے فیکٹر 5 کو ایکٹیویٹ کرے گا، اور فیکٹر 5 جو ہے وہ ہمارے ساتھ پروتھرومبین ایکٹیویٹر کو ایکٹیویٹ کرے گا، پھر وہ پروتھرومبین کو ایکٹیویٹ کرے گا، پھر تھرومبین کو آخری کو اس سے تھرومبین بن جائے گا، یعنی تھرومبین کو اس نے ایکٹیویٹ کیا۔ یہ کامن پاتھ وے پہ بہت جو انٹرینسک ہے اور ایکسٹرینسک ہے یہ بہت پہ اکٹھے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اس سٹیپ سے ہم جو ابھی جو میں ایکسپلین کرنے والا ہوں فیکٹر 10 سے جو پروتھرومبین بنے گا یہ پھر کامنلی آگے جائے گا۔ جس طرح انٹرینسک پاتھ وے ہے جس کو ہم تھرومبوسس بھی کہتے ہیں، جب خون بلڈ ویسل کے اندر کس طرح کلاٹ ہوتا ہے، وہ ہمارے ساتھ جس طرح میں نے ابھی آپ سے فرمایا کہ دیر آر ڈفرینٹ 13 فیکٹر ہوتے ہیں، اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ خون کی جمنے میں مدد کرے۔ فیکٹر 12 جو ہے وہ ایکٹیویٹ کرے گا فیکٹر 11 کو، اور فیکٹر 11 جو ہے وہ فیکٹر 9 کو ایکٹیویٹ کرے گا، اور فیکٹر 9 جو ہے وہ فیکٹر 8 کو ایکٹیویٹ کرے گا، اور فیکٹر 8 جو ہے وہ فیکٹر جو 10 ہے اس کو ایکٹیویٹ کرے گا۔ پھر کامن پاتھ وے شروع ہوتا ہے، اگر ہم انٹرینسک میں دیکھیں یا ایکسٹرینسک میں دیکھیں یا انٹرینسک میں دیکھیں۔ پھر ہمارے ساتھ ادھر بھی پروتھرومبین ایکٹیویٹر سے ہمارے ساتھ پروتھرومبین بنا تھا، اور ابھی جو ہے وہ تھرومبین بنے گا۔ پھر تھرومبین کیا کرے گا کہ آگے جا کر فیبرینوجین بنائے گا اور اسے فیبرین بنے گا۔ فیبرین جو ہے وہ کوولنٹ بانڈ کے ذریعے سے وہ ایک قسم کا میش بنائے گا، یعنی اس کا کاپی وہ بنائے گا۔ کس طرح ہوگا کہ فیبرین جو ہے وہ ایک میش بنائے گا، اور پلیٹلیٹس کے آگے جدھر بھی انجری ہوئی ہے ہمارا کام اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ بلڈ کو کلاٹ کرے، تو پھر یہ فیبرین جو ہے وہ میش بنائے گا اور کوولنٹ بانڈ کے ذریعے سے ادھر جو ہے ایک ڈیفینس میکینزم کریٹ ہوگا۔ ابھی یہ جو تھا نا یہ ضروری تھا کہ ہم اس کے جو پریکٹیکل OSPI ہے اس کی طرف آئے، یہ ضروری تھا کہ تھرومبین کیا چیز ہے، یہ ہم نے ایکسپلین کیا۔ ابھی جو ہے نا کہ اگر ہم چاہیں کہ ایک پرسن کا جو کوگولیشن کا جو سٹیٹس ہے وہ ہم چیک کروا دیں کہ اس کے بندے کا جو خون جمنے کا جو کیپیسٹی ہے وہ زیادہ ہے یا کم ہے، تو ہم کس طرح کریں گے، ہم یہ لیبارٹری ٹیسٹ کریں گے، اور وہ لیبارٹری ٹیسٹ ایک خاص قسم کا ٹیسٹ ٹیوب ہوتا ہے، اس میں ہم وہ انٹر کریں گے، اور ادھر اسپیسیفک قسم کا ریجنٹ ہوتے ہیں۔ ہم ٹائم اسٹاپ واچ کے ذریعے سے نوٹ کریں گے کہ یہ بلڈ جو ہم نے پیشنٹ سے لیا ہے وہ کتنے ٹائم میں جم کلاٹ ہو گیا، تو ہم وہ ٹائم نوٹ کرتے ہیں، اور اس بلڈ کا ہمیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک بندے کا جو کلاٹنگ کا کیپیسٹی ہے وہ کتنے ٹائم میں ہوتا ہے۔
پھر اس کی جو پرپس ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ایک بندے کا جو خون کا کلوٹنگ کا جو ابیلٹی ہے وہ زیادہ ہے تو ہم اس کے لیے اینٹی کوگولیٹ تھیراپی کرواتے ہیں، اور اس ٹیسٹ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم نے جو تھیراپی کروائی ہے ابھی جو بلڈ کا جو اسٹیٹس ہے، کوگولیشن کا جو اسٹیٹس ہے وہ کس طرح ہو گیا، تو اس ٹیسٹ سے ہمیں یہ بھی معلوم کرتے ہیں۔ پھر اس ٹیسٹ کا پروسیجر کیا ہوگا، پروتھرومبین ٹیسٹ کا پروسیجر یہی ہوگا کہ سب سے پہلے ہم بلڈ پیشنٹ کی وین سے لیں گے اور پھر وہ ٹیسٹ ٹیوب میں ڈالیں گے اور پھر ہم اس کا ٹائم نوٹ کریں گے کہ وہ کتنے ٹائم میں کلوٹ ہوا۔ پھر جو انٹرپریٹیشن مطلب یہ ہے کہ ہم ایک بلڈ کے انالیسس کس طرح کریں گے، اگر ایک بندے کا جو کلوٹنگ کا جو کیپیسٹی ہے وہ بہت لانگر ہے، وہ ٹائم لیتا ہے، جلدی کلوٹ نہیں ہوتا، تو ہمیں پھر بھی پتہ چلتا ہے کہ دیئر ول بی سم تھنگ رانگ، بیکاز یہ جو اس کا نارمل ویلیو ہے وہ سے وہ نہیں ہے، زیادہ ٹائم لیتا ہے اس کا بلڈ کا جو کلوٹنگ کا کیپیسٹی ہے۔ اگر شارٹ ٹائم لیتا ہے تو پھر بھی پرابلم ہے، تو اٹس مین دیٹ کہ اٹ مسٹ بی، یہ ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ نارمل ویلیو ہم دیں، ود ان سیکنڈ ہوگا، یہ 32 سیکنڈ میں یہ ہو جائے گا۔ پھر جو کلینکل اپلیکیشن ہے اس ٹیسٹ سے، ڈاکٹر حضرات کو کیا پتہ چلتا ہے، اسے ڈاکٹر اس سے یہ معلوم کرتے ہیں کہ اس بندے کی جو لیور کی جو ڈس آرڈر ہے وہ ریکمینڈ کرتے ہیں یہ ٹیسٹ، کہ اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کون سا فیکٹر جو لیور میں ہے وہ نہیں بنتا یا بنتا ہے، تو اس سے یہ بھی پتہ ہم چلا سکتے ہیں، یا اس کے لیے وہ ویرپرین، ایسپرین، اس طرح جو ڈرگس ہے یہ بھی اسے ریکمینڈ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اس رپورٹ کو دے کر پھر وہ آگے جو ہے اپنا رپورٹ، اپنی ڈرگس وغیرہ وہ ایڈوائز کرتے ہیں۔ لیکن لمیٹیشن کیا ہوتے ہیں، لمیٹیشن یہ ہوں گے کہ اس ٹیسٹ سے ہم زیادہ سے زیادہ جو کلوٹنگ کی جو ایبلٹی ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں، اور بلیڈنگ کی جو ڈس آرڈر ہے وہ بھی ہم آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں۔ تو یہ اور بھی بہت دو ٹاپک اور بھی اس میں انکلوڈ ہے۔ ناؤ آئی وانٹ ٹو مسٹر احباب ٹو ایکسپلین اباؤٹ دا کلوٹنگ اینڈ بلیڈنگ ٹائم۔ جیسا کہ کاشف نے کہا ڈیٹیل سے، بلیڈنگ ٹائم اینڈ کلوٹنگ ٹائم یہ سمپل ہے، اس میں 3 اسٹیپ انوالو ہے۔ جب کوئی ویسل انجر ہوتا ہے سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ ویسل کنٹریکٹ ہوتا ہے، کنٹریکشن کے بعد اس میں پلیٹلیٹ ایگریگیشن ہوتا ہے، ہیئر ہوتے ہیں، اس کے بعد کلوٹ بنتا ہے، کلوٹ کے بعد بلڈ بلیڈنگ سٹاپ ہوتی ہے۔ اگر اس کا بلیڈنگ کا ٹائم جو ہے وہ پرولونگ ہو تو اس میں کون سی بیماریاں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، یا تو پلیٹلیٹ کاؤنٹ کم ہوتا ہے، یا پلیٹلیٹ پراپر فنکشن نہیں کرتے، یا اس میں ویسل کنٹریکشن نہیں ہوتی۔ دوسرا ہے بلیڈنگ ٹائم کا یہ پروسیجر ہے کہ لینسز سے ہم کوئی ٹریک کرتے ہیں، ویسل پہ اس میں موشن پروسیس ہوتا ہے کہ کتنی ٹائم ہے۔ سمپل از دس کہ جو بلیڈنگ ہے اور کلوٹنگ ہے وہ اگر ہم بلیڈنگ کا پاور معلوم کرنا چاہیں کہ ایک بندے سے جو بلیڈنگ ہوتا ہے وہ تو ہم سکن کے اوپر ایک کٹ لگاتے ہیں اور وہ کاٹن کے ادھر ہم سٹاپ واچ بھی دیکھتے ہیں اور وہ ہم ٹائم کے ساتھ معلوم کرتے ہیں کہ ان کی جو پاپولیشن کی جو پاور ہے وہ کتنا اسٹیٹس کیا ہے۔ اگر وہ جلدی رک جاتا ہے تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ پھر بھی ہم پرابلم ہوگا اگر جلدی، اگر وہ نارمل جو رینج ہے اس میں رک جائے تو ہم کہیں گے کہ دس پرسن ول بی نارمل یا از نارمل۔ تھینک یو سر۔